یہ تھی، ہے یہ کونین کا شہنشاہ، ہے یہ ایسے مقام و مرتبہ کا حامل کہ کوئی مقام ان کے مقام تک نہ پہنچے، کوئی مرتبہ ان کے مرتبے تک نہ پہنچے، کوئی عظمت ان کی عظمت تک نہ پہنچے، کوئی وقار ان کے وقار کو نہ پہنچے، کوئی تکریم ان کی تکریم کو نہ پہنچے، کوئی حرمت ان کی حرمت تک نہ پہنچے، کوئی عزت، کوئی وجاہت و سطوت ان کی وجاہت و سطوت تک نہ پہنچے، مگر سیرت مطہرہ کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ مدینہ پاک کے باہر کوئی قافلہ آ کر رکتا ہے، سرکار خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے چلے جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں قافلے والوں تم مسافر ہو، اجنبی ہو، پردیسی ہو، کوئی کام ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے۔ قافلہ آ کر رکا، قافلہ آ کر رکا، اور ہے وہ کافروں کا قافلہ۔ سرکار گئے ہیں اور جا کر پوچھا بھی کوئی کام ہو تو ہمیں بتاؤ، کہا نہیں جی آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے، ہمیں کوئی کام نہیں۔ سرکار نے فرمایا تم اجنبی ہو، مسافر ہو، تھکے ہوئے ہو، یہ تمہارے ساتھ مال مویشی ڈنگر بھی ہیں اور بھی اموال ہیں تجارت کے، رات کو اگر تم مناسب سمجھو تم آرام سے سو جانا، ہم آ کر تمہارے مال کا پہرا دے جائیں۔ کہا نہیں جی آپ کی میری بڑی مہربانی، کرم نوازی، آپ نے فرمائی تشریف لائے، ہمیں کوئی کام نہیں۔ سرکار جب واپس مڑنے لگے تو عزیزو ان کے جو مال تھا، جو تجارت کا جس کو وہ بیچنے کو آئے تھے، ان میں ایک سرخ رنگ کا قیمتی اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ نگاہ کرم پڑی، سرکار کو اونٹ پسند آ گیا۔ ارے تھا تو وہ اونٹ حقیر جانور بظاہر، لیکن کیسا خوش قسمت ہے جس کو نگاہ مصطفیٰ نے منتخب کر لیا ہے، جسے جلوہ یار ایسا بھا گیا، اونٹ محبوب کا تک رہا ہے اور محبوب اونٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا بھئی یہ اونٹ بھی بیچنا ہے، یہ برائے فروخت ہے؟ جی حضور بیچنا ہے۔ ایک جوان آگے آیا، ایک جوان آگے آیا، جی بیچنا ہے۔ بھئی اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جی 4 من تازہ پکی ہوئی کھجوریں اس کی قیمت ہے۔ سرکار نے فرمایا قیمت مجھے منظور ہے، لیکن میں اونٹ لے جاتا ہوں، اس گھڑی میں کھجوریں ساتھ تو لے کر نہیں آیا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کل صبح تمہارے پاس 4 من کھجوریں آ جائیں گے۔ لے جاؤں؟ جی لے جائیں۔ اب دوستو سرکار نے اس اونٹ کی مہار پکڑی، مہار تھامی۔ کتاب میں نے نہیں پڑھا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے اس اونٹ نے زبان حال سے عرض کیا ہوگا آقا لگام مہارے تو ان جانوروں کی پکڑی تھامی جاتے ہیں جو مالک کے نافرمان ہوتے ہیں، آقا میرے بیچنے والے تو نہیں جانتے تاجر کی آپ کون ہیں، مگر میں تو جانتا ہوں تو محمد ہے، میرا رسول ہے، میں تو جانتا ہوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، سرکار فرماتے ہیں میں ہر شے کا رسول ہوں، کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسے نہیں جو نبوت اور رسالت مصطفیٰ سے علیحدہ ہو یا باہر ہو۔ آقا میں تو جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں، یہ تو آپ نے کرم فرمایا کہ میری لگام کو، میری مہار کو ہاتھ تھام لگا دیا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ آقا کہاں میں حقیر اونٹ اور کہاں تاجدار عرب و عجم محمد کا ہاتھ۔ آقا آپ نے میری عزت بڑھا دی، آپ نے میری آبرو بڑھا دی، آپ نے میرا وقار بڑھا دیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تھا تو اونٹ، لیکن جب سرکار کی نظر کرم میں پسند آیا تو ایسا پسند آیا کہ قیامت تک اس اونٹ کے نام کے خطبے حضور کی امت کے خطبہ منبر مصطفیٰ پر پڑھتے رہیں گے۔ اونٹ کی مہار تھامی اور سرکار لے چلے کہاں؟ مدینۃ الرسول، مدینۃ الرسول۔ اب اونٹ کے ناک میں حضور کی زلفوں کی خوشبو آ رہی ہے، مہار تھامی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ نے، آنکھوں سے حضور کا جلوہ کرتا جا رہا ہے، کانوں میں حضور کی گفتگو آ رہی ہے، اور جا کہاں رہا ہے؟ مدینہ پاک۔ جا کہاں رہا ہے؟ مدینۃ الرسول۔ اور لے کر جا کون؟ مالک کون ہے؟ مالک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک میرے مصطفیٰ ہیں، ہر شے کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں، ہر شے کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں، ہر شے کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں۔ کائنات کی کوئی ایک شے ایسی نہیں جو ملکیت مصطفیٰ سے خدا نے باہر کی ہو، نہیں، کائنات میں کسی شے کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا ہے
ساری اٹھا کر دامن مصطفیٰ میں ڈال دی ہے. محبوب یہ سب کچھ تیرا ہے. سرکار لے چلے اونٹ مدینہ پر, وہ تو چلے گئے, پیچھے اس جوان کا بابا آ گیا. اس نے آ کر کہا, اپنا مال سنبھالا, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. کہنے لگا وہ ہمارا سرخ رنگ کا جو سب سے قیمتی اونٹ تھا وہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے؟ جوان آگے آیا, بابا میں نے اس کا سودا کر دیا ہے, میں نے بیچ دیا ہے. اچھا بیٹے کتنے کا بیچا ہے, کتنے کا بیچا ہے؟ کہا بابا 4 من کھجوریں. بیٹے قیمت بھی ٹھیک مل گئی, لا مجھے دکھا وہ کھجوریں کدھر ہیں. کہا بابا اصل میں کھجوریں ابھی آئی نہیں ہیں, میں نے ادھار سودا بیچا ہے, ادھار سودا بیچا ہے. اس نے کہا ادھار سودا بیچا ہے؟ ہم تو پردیسی ہیں, مسافر ہیں, اجنبی ہیں, کہاں سے آئے ہیں, صبح اگلا سفر کرنا, کس کو دیا ہے؟ کہنے لگا بابا میں نے ان سے نام تو نہیں پوچھا تھا, میں نام نہیں پوچھ سکا. بابے کو تو جلال آیا, اس نے ڈنڈا اٹھایا, لاٹھی اٹھائی, کہا نام نہیں پوچھا, رے قوم, اس کی قوم کیا تھی؟ کہا بابا میں تو غلطیوں پہ غلطیوں کر گیا, میں تو اس کی قوم بھی نہیں پوچھ سکا, میں تو قبیلہ بھی نہیں پوچھ سکا. بابا پیچھے پیچھے ڈنڈا اٹھا کر, جوان آگے آگے, ارے ناداں, اس کا کوئی مسکن ٹھکانہ پتہ ایڈریس کچھ تو پوچھا ہوگا. بابا میں تو اس کا پتہ بھی نہیں پوچھ سکا. حامد پور سیدہ میں رہنے والوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کہیں آپ نے زمانے بھر میں کوئی ایسا تاجر دیکھا جو دیکھ قیمتی متا دیتا ہو اپنی, اور لینے والے کو جانتا بھی نہ ہو, نہ نام پوچھتا ہو, نہ قوم پوچھتا ہو, نہ قبیلہ پوچھتا ہو, نہ عطا پتہ پوچھتا ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا تاجر؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا سوداگر؟ زمانے بھر میں نہیں ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ بندہ بے وقوف تھا؟ کیا یہ تاجر پاگل تھا جس نے اس انداز سے سودا کر دیا؟ ارے دیوانہ یہ بھی نہیں تھا, اصول تجارت سب ازبر تھے, اس کو جانتا تھا کیسے سودا کرنا اور بیچنا ہے. تو ائمہ حدیث سوال کرتے ہیں پھر آخر اس نے اس انداز سے سودا کیا کیوں؟ ادھار سودا دیا, نہ نام, نہ عطا, نہ پتہ, نہ قوم, نہ قبیلہ, جانتا کچھ ہی نہیں ہے, مسافر, اگلی سفر پہ منزل پہ جانا ہے, کچھ بھی نہیں جانتا, لیکن سودا ادھار دے دیا. کیوں؟ ائمہ حدیث جواب دیتے ہیں, فرمایا در حقیقت اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ رخ مصطفیٰ دیکھا تھا, رخ مدحا دیکھا تھا. اور کیسا رخ دیکھا تھا؟ اس حسن دو عالم کا قصیدہ کہوں کیسے. کس کو دیکھا؟ بقول کسے, اس حسن دو عالم کا قصیدہ کہوں کیسے, جو مہر عنایت بھی ہے ماہ کرم بھی. کیا اس کے لیے رقم کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی, سطریں بھی, قلم بھی. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحر تقدس کی نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا کوئی ورق, اور عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں. باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں. حضور کی باتیں کیسی ہیں؟ باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, اور لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے. خورشید, یہ سورج, خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو, مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے. واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا, اور والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. اور رنگ سلیمان علیہ السلام کا تخت جس پر وہ مہوے پرواز ہوتے ہیں فضاؤں میں, اور رنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ, اور اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو, حسن یدے بیضا تیری دہلیز کی خیرات, اور کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو. اگلی بات سنیے.